احتشام صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ جلسہ دیکھ رہے ہیں آپ ہوتا ہوا؟ کیونکہ ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کرنا ہے ہر حال میں، دوسری جانب این او سی کینسل کر دیا۔ ویسے این او سی کینسل کرنا بنتا تھا، ہائی کورٹ سے چکا تھا، ایک جمہوری حق ہے کسی بھی پارٹی کا، اور وہ پارٹی جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پی ٹی آئی ہے اور رہے گی۔ اب نا جلسے کی حد تک تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب حکومت اس انداز سے سارے معاملے کو دیکھتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے، تو ایک پچھلے 1.5 ماہ سے کم از کم یہ سلسلہ ان کے جلسے کا چل رہا ہے جو ان کو اجازت نہیں مل رہی، اور اب تو اتنی دور تھا جلسہ، میرا خیال ہے ترنول کے قریب جلسہ کرنا تھا، اسلام آباد سے خاصی دور، کیونکہ باقی جگہوں پہ تو انہوں نے کہا تھا جی نہ ڈی چوک ہے نہ آپ کا F9 پارک ہے، اور سپریم کورٹ نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا تھا کہ F9 پارک میں تو کسی صورت میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ پہلے ہی اس کو بہت خراب کر دیا گیا ہے۔ تو بظاہر تو یہ ان کا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا حق ہے سیاسی طور پہ، جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو جلسے جلوس پرامن، اصل بات ہوتی ہے پرامن کرنے کی تو اجازت ہونی چاہیے، لیکن آمنہ اب سوال یہ نہیں رہ گیا۔ دیکھیں اب یہاں شاید اقتدار میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں جی بیٹر لائنز ڈرا ہو چکی ہیں، اب عمران خان کا معاملہ جس طریقے سے فیض حمید نیٹ ورک سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں اب سارے معاملات کو منطقی انجام کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس کو آپ اس انداز سے دیکھیں کہ اب کہا جا رہا ہے کہ 26 اگست کو باقاعدہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے تو یہ حکومت جو ہے نا یہ اپنا موقف پیش کرے گی، یہ جو اب فیض حمید کی گرفتاری کے بارے میں اور عمران خان کے ساتھ جو پہلے کہتے ہیں نائب نیازی گٹھ جوڑ تھا، فیض عمران گٹھ جوڑ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بریف کیا جائے گا تاکہ اس معاملے کو آفیشلی سامنے رکھا جائے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اجازت دی ہے یا صادق جو اسپیکر ہیں تو شاید اس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے، تو بنیادی طور پہ تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی معاملہ حکومت جو ہے نا وہ آفیشلی اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب باقاعدہ جنرل ریٹائرڈ اپنے فیض حمید جو ہے نا ان کی گرفتاری کے بعد حکومت کے پاس ایک اسموکنگ گن ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ اس کو استعمال کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے ہم نا کہ جو یہ نیٹ ورک تھا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں آ گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو بنیادی طور پہ تحقیقات کی گئی ہیں فیض حمید صاحب سے وہ تعاون کر رہے ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ججوں کے بھی نام آ رہے ہیں، اس میں بیوروکریٹس کے بھی نام آ رہے ہیں، صحافیوں کے بھی نام آ رہے ہیں، کتنے لوگ چلتے تھے، اور یہ دونوں فیض حمید اور باجوہ یہ جو سہولت کاری کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہم نا جس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں آنے والوں میں دنوں میں تو یہی لگتا ہے کہ معاملہ سنگین ہوتا جائے گا بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کے معاملے میں۔ اور میں ایک بات واضح کر دوں آمنہ، یہ غور سے میری بات سنیے گا، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بنیں گے، ایسی قطعی طور پہ صورتحال نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شاید بہت سے حوالوں سے بانی پی ٹی آئی سے زیادہ غصہ فیض حمید پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 75-76 سال کا جو انٹرنل ہمارا سسٹم تھا اس کو جو سیبوٹاج کیا ہے فیض حمید نے وہ قابل معافی نہیں ہے کسی صورت میں بھی، لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دونوں جو ہے نا وہ ملٹری کورٹ کی طرف جائیں گے، اور یہ بھول جائیں کہ کسی طریقے سے وعدہ معاف گواہ بن کے اپنی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج تک ہی نہیں ہوا کہ 3 اسٹار جنرل کے خلاف کچھ کارروائی کی گئی ہو، یہ کارروائی جو کی گئی ہے اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ اور بڑی ثبوت آنے کے باوجود یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ دونوں جائیں گے، اور یہ جو شاہ صاحب کہا تھا نا کہ مجھے پھنسانے کے لیے ملٹری کورٹ میں جائے گا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جانا ہی ملٹری کورٹ میں ہے۔ دیکھیں نا سر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امیج بھی خراب ہوگا، سابق وزیر اعظم رہے ہیں وہ۔ دیکھیں امیج تو خراب ہوگا، ہم نا اس ملک میں کون دیکھتا ہے امیج کس کا خراب ہونا ہے، ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے 76 برسوں میں، دنیا کے آخری 5 ملکوں کے ہم آگے ہیں جہاں پہ ہمارا پاسپورٹ اس وقت ڈیل کر رہا ہے جس طرح چیزوں کو، تو وہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب ملک کا انٹرسٹ کیا ہے، لوگوں کا انٹرسٹ کیا ہے، صورتحال دیکھ لیں، لمبی بات ہو جائے گی۔ وہ ہم نے $7 بلین کا لون لینے کے لیے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے جو پرائر ایکشن کرنے تھے وہ نہیں کیے، تو حکومت نے $23 بلین واپس کرنا ہے، ہاتھ پاؤں پھلے ہوئے ہیں، اس فرنٹ پہ کیا ہونا ہے کسی کچھ نہیں پتا، لیکن یہ سیاسی فرنٹ بڑا گرم ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بہت ساری چیزیں ہم نا لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہیں، سیکورٹی ایجنسیز کے ہاتھوں میں آئی ہیں، اور ان کا غصہ برابر اپنی جگہ پہ ہے کہ جس طریقے سے نیکسس ڈیولپ ہوا، ہمارے انٹرنل سسٹم کو خراب کیا گیا، سبوٹاج کیا گیا، قابل معافی نہیں ہے، تو دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ آخری بات ہم نے اس حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی نے اپیل کیا ہے، آپ دیکھ لیں لیبر پارٹی کے جو پرائم منسٹر بنے ہیں برطانیہ میں، اور وہاں سے بھی اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت تباہ ہو رہی ہے اور روکیں اس کو، تو وہ جواب وہی ہے جو برطانیہ کا تھا، چائنا کا تھا، امریکہ کا تھا، چائنا، یو اے ای اور باقی ملکوں کا، کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ آخری بات ہم نہ چلیں، ایک اور بات کر دوں، ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ
عمران خان کو لوگ یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو سیاسی عمل اپنے لیے رکوا کے مسائل پیدا کیے تھے وہ آپ روٹ وہی لیں، سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں کریں. بڑا اچھا کیا تھا آپ نے ان کو جگزئی صاحب کو بنایا کو بات کریں، اور وہ بات نہیں کی. آج بھی وہ رو رہے ہیں کہ مجھے آگے کیا گیا، پیچھے سے میری جناب وہ بھی یہی کہتے ہیں چھرا گھونپا گیا. اور یہی آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوئی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں. تو بچنے کے لیے ضروری ہے، پارٹی کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیاسی راستہ کیا جائے. اور یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیسی لے کے آگے چلیں یہ سوسائڈل ہے ان کے لیے. اور یہ فیض حمید کے جو نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آمنا اتنی خوفناک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ معاملہ ان کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.